بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ووٹ اگر میں بھی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ان مولویوں کو ووٹ ڈال بھی دیا، انہوں نے کون سا جیت جانا ہے؟ ہم نے مہر لگا دی تھی، پورے 5 سال ہمارے سروں میں جوتے مارتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ پولنگ بوتھ کے اندر یاد رکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو آزمانے کا فیصلہ کیا کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ باپ نے کہا بھئی رات میں اس برتن میں ایک ایک گلاس دودھ کا ڈال کے چلے جانا، صبح تمہاری ماں کے لیے دوائی تیار کرنی ہے۔ سب نے رات میں اپنا اپنا کام کیا اور صبح جب دوائی تیار کرنے کے لیے سب اس برتن کے ارد گرد موجود تھے اور اس برتن سے ڈھکن ہٹایا گیا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ برتن کے اندر تو صرف پانی تھا۔ باپ نے تو دودھ ڈالنے کا کہا تھا، ارے یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ پانی اسی اولاد نے ڈالا تھا، اور سب نے یہ سوچا تھا کہ اتنے سارے دودھ میں میرا پانی کا ایک گلاس کیا کرے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کل آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یار اتنے سارے ووٹوں میں ایک ووٹ اگر میں بھی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یا اتنے سارے لوگوں میں اگر میں ووٹ ڈالنے نہیں بھی جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان مولویوں کو ووٹ ڈال بھی دیا، انہوں نے کون سا جیت جانا ہے؟ یہ ہیں ہماری سوچیں، اور اتنے سالوں سے اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہم پستے چلے جا رہے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا۔ اللہ کے بندوں، کم از کم تمہارا ضمیر مطمئن تو ہوگا کہ ہم نے اپنی حد کا کام کر دیا تھا، ہم نے مہر لگا دی تھی۔ اب ڈبوں میں سے نکالنے والوں نے نہیں نکالا، یا کسی اور کی سلیکشن ہو چکی تھی، وہ اب اللہ جانے، سلیکشن کرنے والے جانے یا ڈبے گننے والے جانے۔ آپ اپنا کام تو کریں۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے بھی انہی چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو ووٹ دینے شروع کر دیے جو الیکٹ ہونے کے بعد پورے 5 سال ہمارے سروں میں جوتے مارتے ہیں، اور ہم بھی ان جوتوں سے ایسے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ گزارشات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیے جائیں کیونکہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا۔ کل اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ووٹ انہیں ڈالیے گا جو آپ کو امانت دار لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہہ کے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو۔ یہ اس ملک کی امانت، اس ملک کی اگلے 5 سال کے لیے باغ دوڑ ان کے سپرد کرنا جن کے سنگ تم کبھی ختم نبوت کے لیے، کبھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہو، ان کے سپرد کرنا۔ اور اللہ پاک کا یہ حکم پولنگ بوتھ کے اندر یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اہل کے سپرد کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہوگا؟ یوجب اللہ لہ النار، اس کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ گواہی ہے، آپ جب پولنگ بوتھ کے اندر ہوں گے تو آپ یہ گواہی دیں گے کہ اس بندے کو میں سوچتا ہوں کہ یہ پاکستان کی امانت کو، یہ اس امانت کو جس کے لیے اتنی عصمتیں لٹیں، یہ اس امانت کو جس کے لیے اتنی جانیں قربان ہوئیں، یہ اس امانت کو سنبھال سکتا ہے اگلے 5 سال کے لیے۔ آپ نے یہ گواہی دینی ہے، اور وہ گواہی
اگر آپ کچھ ہزار روپے کے لیے وہ گواہی، اگر آپ ایک موٹر سائیکل کے لیے وہ گواہی، اگر 4 کرسیوں کے لیے آپ بیچ کے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے گا، یوجب اللہ لہ النار، دوزخ واجب ہو جائے گی۔ تو ووٹ انہیں دیجیے گا جو آپ کو اپنے ساتھ نظر آتے ہیں، جو آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، کبھی تحفظ ختم نبوت کے لیے اور کبھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ ایک بار پولنگ بوتھ کے اندر جب آپ موجود ہوں تو سوچئے گا ضرور۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔